اگر آدمی کے پاس طاقت ہے، آپ ہیں، آپ کے گھر میں 5 بچے ہیں، بیوی ہے، بیوی کا بھی کچھ آمدنی کا ذریعہ ہے، بچے بھی کماتے ہیں، آپ بھی کماتے ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ ہر ایک کی جانب سے آپ قربانی کریں، بکرا ہو، گائے ہو، کوئی بھی، یہ کہ اپنے طور پر نہیں، بلکہ سب نہیں کماتے ہیں، کماتے بھی تو تھوڑا کماتے ہیں، تو ایک بکرا بھی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے، اور سارے گھر میں 50 لوگ ہی کیوں نہ رہے، 50 لوگ ہی کیوں نہ رہے، سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کافی ہو سکتا ہے، ایک حصہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے۔ حصہ اب جو مشہور کر دیا گیا ہے، آپ حصہ دے رہے ہیں تو صرف آپ ہی کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر اس کو آزادی ہے۔ ایک حصہ یعنی ایک حصہ جو ہے ایک جانور کے برابر ہے، ایک جانور جب پورے گھر والوں کو برابر ہو سکتا ہے تو ایک حصہ پورے گھر والوں کے لیے برابر ہو سکتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی کی، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک آدمی اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا تھا، بعد میں لوگ جو ہے دکھاوے کے لیے ذبح کرنے لگے۔ اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری نے بیان فرمایا، نماز عید کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے عصر کے بعد تک، مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ ذبح کا وقت ہے۔ 4 دن ہمارے عید کا دن ہے، بقرعید 4 دن ہم منائیں گے۔ 10ویں ذی الحجہ عید کے روز نماز کے بعد سے اس کا وقت ہے جانور ذبح کرنے کا، صبح ہو، شام ہو، کبھی بھی ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، مرد ہوں، کوئی بھی جانور ذبح کر سکتا ہے۔ 13ویں ذی الحجہ کے عصر کے بعد تک اس کا وقت ہے۔ عام طور پر ایک سوال آتا ہے، ہمارے مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی ہم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت کے اندر آپ زندہ ہیں تو آپ کے اوپر شریعت کے احکامات فرض ہیں، اس لیے اب جو آپ کے ماں باپ ہوں، دادا دادی ہوں، جو انتقال ہو گئے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو کیا وہ کیا، اب جو چلے گئے تو ان کا بار، ان کا بوجھ پروردگار نے آپ کے اوپر نہیں ڈالا ہے۔ چنانچہ رائے یعنی احادیث کے اندر یہ مختلف بھی مسئلہ ہے، سب سے راجح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے، میت کی طرف سے اگر آپ قربانی دینا چاہیں تو نہیں جاتی۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر صدقے کی نیت ڈال کر کے اپنے ہی جانور کو، اپنے آپ جو اپنے نام پر جو جانور ذبح کر رہے ہیں، اس میں صدقے کی نیت میں اپنے گھر والوں کو بھی اگر ملا لیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب ان کو ملے گا، لیکن خاص طور پر ایک جانور لائے میرے دادا کے نام کا اور میرے بابا کے نام کا، میری دادی کے نام سے، میرے اماں کے نام سے، یہ میرے نام سے، ایسا بول کر کے جو انتقال ہو چکے ہیں ان کے نام سے ذبح کرنے کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جانور لیا، حاملہ جانور ہے، حمل سے ہے جانور، اونٹنی ہے، بکری ہے، تو وہ جانور قربانی میں درست ہے، قربانی کر سکتے اس کی۔ آپ نے اس کو کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد، چھیلنے کے بعد بچہ نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی ایک آدمی گائے ذبح کر دیے تو حاملہ تھی، تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ تو ذبح شدہ ہے، ماں کا ذبح کرنا بچے کا ذبح کرنا ہے، اگر تم کھانا چاہو تو کھا لو۔ تو اس طرح بچہ اگر نکل جائے تو اس کو ہم کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اب پیسے نہیں ہیں، قربانی کے ایام آ گئے، عید آ گئی، آپ کو شدید خواہش ہے کہ آپ قربانی کریں، ایسے موقع پر اگر آپ کے پاس طاقت ہے کہ بعد میں قرضہ پھیڑ سکتے ہیں تو قرضہ لے کر کے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ قربانی اصل میں اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو بتاتی ہے، تو ہمارے پروردگار سے ہمارا بہت تعلق ہے، پروردگار ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلا رہا ہے، سب کچھ پروردگار ہمیں کر رہا ہے، وہ ہم سے یہ چیز چاہا، سال بھر میں ایک مرتبہ قربانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس میں نئے نئے لنگڑے عذور بہانے بنانا اور اسے دور رہنا یہ کوئی اخلاقی فریضہ نہیں ہے۔ ہم بندے ہیں اللہ کے، وہ ہمارا مالک ہے، اس کے بہت سارے احسانات ہمارے اوپر ہیں، بس اس نے ہم سے یہ چاہا، یہ تعلق ہم ظاہر کر کے قربانی ہم کریں۔ اس طرح جو بڑے جانور ہیں، یہ بڑے جانوروں میں شرکت بھی جائز ہے، جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، گائے میں 7 حصے چڑھ سکتے ہم، اسی طرح اونٹ ہے، اونٹ میں 10 حصے لے سکتے میکسیمم، 2 بھی کر سکتے، ایک آدمی پوری اونٹ بھی دے سکتا ہے، دونوں دے سکتے، تینوں دے سکتے، اینڈنگ جو ہے زیادہ تر میکسیمم 10 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اونٹ کی قربانی کیے، ایک اونٹ میں 10 صحابہ شریک ہوئے، ایک ایک حصہ لے کر کے انہوں نے قربانی کی رسم کو ادا کیا، اللہ سے تعلق کو بتلایا۔ یہ قربانی کے چند احکام ہیں۔